اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں ہرگز بخل سے کام نہیں لیتے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے یہ کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ. کوئی جو ہے کوئی بدروح جو ہے اس کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر جا رہے ہو، کس طرف ہے تمہارا رخ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے، ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ چلے سیدھے راستے پر، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جب ہی چاہو گے کہ اللہ ہی چاہے، اسی کی توفیق سے ہوگا، اور وہ اللہ کے جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا. سورۃ الانفطار، اس کے آغاز میں بھی وہی نقشہ ہے قیامت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اگلوا لی جائیں گی، زیر و زبر ہو جائیں گی، سب اس میں سے باہر آ جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، کیا نیکیاں ہیں کیا بدیاں ہیں، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے رب کریم کے بارے میں. رب تو ہے، کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے قرآن مجید پر سنا ہے، یہاں پر آج ہم 30ویں پارے پر ہیں، جہاں رب کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں عزیز بھی ہے، قہار بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، ظالموں کے لیے شدید العقاب بھی ہے. تو یہ جو ایک ہی پہلو کو سامنے رکھ کر، اور یہ شیطان کی بھی پٹی ہوتی ہے جو پڑھاتا ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، بہت غفور ہے. اس نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ گناہ کرے تاکہ وہ بخشے. آخر شان غفاری جو ہے وہ کس لیے؟ تو یہ جو انداز ہے اس کے اوپر جری ہو جانا، اللہ کی شان غفاری پر، اس کی جو عظمت ہے، اس کا کریم ہونا ہے، لطف و کرم کا مالک ہونا، اس پر جری ہونا، یہ بہت بڑا ایک یوں سمجھیے کہ یہ شیطان کا وار ہے جس پہ انسان جو ہے اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تمہیں اس رب کریم کے بارے میں. حالانکہ جو لوگ واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر، یوم آخر پر، وہ تو ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں قیامت کے احساس سے. ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ نشانی ہے ان کی. تو یہ جو سوچ ہے یہ اصل میں درست سوچ نہیں ہے. اس کے اوپر جری ہو کر اور پھر گناہوں پر کمر کس لینا صرف اللہ کی رحمت اور غفاری کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے اوپر خود مسلط کرتا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ پروردگار جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا اور پھر تمہارے لوگ پلک درست کیے، سنوارے. فعدلک، اور پھر تمہارے اعضاء کو بہت متناسب اور موزوں بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، تمہیں بنا دیا، مشکل کر دیا. کلا بل تکذبون بالدین، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو. یہ رب کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا جو ہے اس طرح سے، اور گناہوں پر انسان کا جو ہے وہ کھل کھیلنا، یہ اصل میں آخرت کا انکار. وہاں تو ظالموں کو بھرپور سزا ملے گی اور وفاداروں کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے. تو یہ تصور تمہارا جو ہے یہ تو آخرت کی نیگیشن ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگران ہیں، محافظ ہیں جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. کِرَامًا کاتبین، بڑے باعزت ہیں لکھنے والے. وہ کیا کام کر رہے ہیں اگر یہ سب کچھ معاملہ تمہاری سوچ کے مطابق ہی ہونا ہے. یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ہر عمل، اور وہ لکھنے والے ہیں اس کو.
ان الابرار لفی نعیم، جو وفادار ہیں اللہ کے، جو نیک ہیں، وہ ہوں گے جنتوں میں۔ یہ ساری بات بہت مربوط ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر وہاں پر فیصلے ہوں گے، اور پھر جو اللہ کے وفادار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ جائیں گے ان نعمتوں میں، باغات میں اللہ نے جو تیار کی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ہوں گے جہنم میں۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اسی دن، جزا و سزا کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ پھر اس جہنم سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے، ایبسنٹ نہیں ہو سکتے وہاں سے، جب انہیں ڈال دیا جائے گا تو بس پھر وہاں سے نکل نہ پائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ یوم الدین، جزا و سزا کا دن، انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے یوم الدین۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ اس پر جری نہ ہو جانا کہ ٹھیک ہے کوئی تو بچا لے گا، آخر ہیں بہت سے جن کی اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا، تو کوئی نہ کوئی کام آئے گا اور کوئی جو ہے بگڑی بن جائے گی۔ یہ ہے وہ تصورات جو انسان کو پھر گناہ پر اور غلط روی پر آمادہ کرتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، کل اختیار اسی کے پاس ہے۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ کچھ اخلاقی جرائم ہیں، سوشل ایولز ہیں جن کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کرتا کیوں ہے، یہ ڈنڈی مارتا کیوں ہے، اس کو جو ہے پوری طرح ٹریس کیا گیا ہے، اس کو انالائز کیا گیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں ناپ کر تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے لگتے ہیں ماپ کر یا تول کر، یخسرون، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے لفظوں میں یوں کہیں گے ڈنڈی مارتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ایسا شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے، اللہ کے ہاں پیشی نہیں ہے؟ یعنی یہ عمل چھوٹا سا بتا رہا ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ لیتا ہے تو پورا لیتا ہے حق اپنا، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو آنکھ بچا کر موقع پا کر ڈنڈی مار دے گا، ملاوٹ کر دے گا، اس میں جو ہے جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ کچھ اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور اب آپ کو موقع ملا، آپ گھٹیا کوالٹی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی باس پرس نہیں ہونی، کہیں حساب نہیں دینا۔ تو اس عمل کو آپ انالائز کریں، اصل میں یہ آخرت کا انکار۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، اس بڑے دن کیا ان کو دوبارہ جی نہیں اٹھنا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیشی ہوگی اس دن۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، جو فجار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہوگا۔ یہاں پر دو الفاظ آئیں گے، جو فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے لیے ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، وفادار ہیں اللہ کے، وہ مقام علیین۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ کتاب نامہ یعنی اعمال نامہ بھی ان کا وہاں ہوگا مقام پر، اور ارواح بھی اسی جگہ رکھی جائیں گی، واللہ اعلم۔ بہرحال الگ الگ مقامات تو ہیں ارواح کے لیے، یہ بات تو طے ہے۔ وما ادراک ما سجین، تم کیا سمجھے یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، رجسٹر ہے، اس میں ہر چیز اس کا اندراج ہوتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو جھٹلاتے ہیں اس یوم الدین کو، انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو تو وہی جھٹلاتا ہے اس دن کو کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے اور انتہائی گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا،